قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے مخلص جناب حاجی شکیل قریشی صاحب کے پیٹرول پمپ قریش پیٹرولیم کا آج یہاں افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس کو کشادہ روزی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف ہماری آخرت کامیاب کرنے کا نسخہ نہیں بتاتا، بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے اور دنیا میں رہنے اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم حلال روزی اختیار کریں، حرام کے ایک ایک لقمے سے بچیں اور اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حق حلال کی روزی حاصل کریں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں آیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی جو کمائی کھاتا ہے وہ بہترین کمائی ہے، یعنی جو محنت سے روزی حاصل کرتا ہے بہترین روزی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حضور نے تعریف فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے روزی کا یہ ذریعہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوہے کا لباس بنایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو جنگ لڑی جاتی تھی اس میں لوگ لوہے کا لباس پہنتے تھے تاکہ تیر تلوار کا اثر نہ ہو۔ لوہے کا لباس، اس کو زرہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، تو اس سے وہ لوہے کا لباس تیار کرتے تھے، اس کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے گا تو انسان کو اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مشکل پیش آئے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حرام لقمہ صرف فرد کو نہیں، نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انسان تباہ ہوتا ہے، اس کی نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی حرام مال اکٹھا کرتا ہے اور پھر حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں ہے، وحجک مردود علیک، اور تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا، یعنی اللہ کو تیرے حج کی کوئی ضرورت نہیں۔ حرام مال کے ذریعے آدمی اگر حج عمرہ کر رہا ہے قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی شریعت کی توہین کرنا ہے کہ حرام راستے سے مال کمائے اور پھر حج یا عمرہ کرنے چلے جائیں۔ آج کل عجیب مصیبت ہے، لوگ زمین دبا لیتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، بڑی زمین دبائی تو حج کرنے چلے گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس طرح کا حرام مال اپنے آپ کو اپنے استعمال میں رکھنا، اپنی اولاد کو کھلانا، گناہ کے راستے پر چلنا، حقوق اور لوگوں کے معاملات میں خرابی اختیار کرنا، اور پھر حج اور عمرہ کر کے یہ سمجھنا کہ گناہ سے ہم پاک ہو گئے، یہ انتہا درجے کی خوش فہمی۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ہمیشہ حلال راستے سے روزی کمائے،
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. میں نے شروع میں آیت پڑھی، پیغمبروں سے کہا گیا، رسولوں سے کہا جا رہا ہے پیغمبروں ہمیشہ حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا عمل کرو. دو الگ الگ باتیں، حلال چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کرو، لیکن دونوں میں ایک جوڑ ہے. جوڑ یہ ہے کہ جو آدمی حلال مال استعمال کرے گا اس کے بدن سے اچھا عمل سرزد ہے، اور جو حرام مال استعمال کرے گا حرام کاری کی طرف، گناہوں کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جائے گی. ہمارے بعض بزرگوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ لوگوں کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ مال آ کہاں سے رہا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ باریک بات ہے. لوگوں کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مال آ کہاں سے رہا ہے. قیامت کے دن انسانوں سے جو سوال ہوگا اس میں 4 باتیں ذکر کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے قدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. سوال کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزار کر آئے. عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں کاٹ کر آئے. پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا اور 2 سوال ہوگا. عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا، کہاں لگایا. دونوں سوال ہوگا. اگر لایا اچھی جگہ سے اور خرچ کیا حرام جگہ پوچھا جائے گا، اور اگر لایا حرام جگہ سے اور حلال جگہ بھی خرچ کیا تب بھی اس مال کے بارے میں پوچھو. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے جان بوجھ کر صدقہ کر رہا ہے، یعنی معلوم ہے کہ میرا مال خالص حرام ہے اور اس میں سے صدقہ کر رہا ہے، تو اندیشہ ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی شریعت کی توہین کر رہا ہے. جانتا ہے کہ میرا مال حرام ہے اور اس کے بعد پھر اس سے صدقہ خیرات کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو ایک طرح سے اللہ کی شریعت کی اہانت کر رہا ہے، اور اللہ کی شریعت کی توہین کرنے والا مومن ہو کر نہیں مرے. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو ہم آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل فی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ 4 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے ہم آپ ہمیشہ حلال روزی کی تلاش کریں، اور جن کو اللہ حلال ذریعہ عطا فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو حلال روزی عطا فرمائی. حلال روزی کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے. حلال روزی، عافیت والی روزی، کشادہ روزی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ ایسی روزی عطا کرے کہ جس میں آپ دوسروں کا سہارا بن سکے، یہ اور بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص تنگ دستی سے پریشان تھا اور وہ اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ روزی کمانے کے لیے جانے لگا. ایک بزرگ سے، اللہ والے سے ملاقات ہوئی. پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا روزی کمانے کے لیے. کہا اچھا جاؤ. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم تو گئے تھے روزی کمانے، دوسرے شہر چلے گئے تھے، یہاں کیسے دکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں گیا تو جب میں جا رہا تھا جنگل سے میرا گزر ہوا، اس شہر کی طرف جاتے ہوئے جنگل سے گزر ہوا. ایک درخت کے نیچے میں آرام کرنے کے لیے رکا. میں نے عجیب منظر دیکھا. اس درخت کے اوپر ایک سانپ تھا اور وہ سانپ اندھا تھا. میں دیکھ کر اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس درخت کی بلندی پر یہ سانپ ہے، اندھا ہے، اس کو کون کھلاتا ہوگا،
اس کو خوراک کہاں سے ملتی ہوگی. میں بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں کہیں سے ایک پرندہ آیا. اس کے منہ میں کچھ دبا ہوا تھا. اس نے آواز نکالی تو اس اندھے سانپ نے منہ کھول دیا اور اس پرندے نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈال دی. اس نے اس کو کھا لیا. تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے وہ مجھ کو بھی کھلائے. جو اللہ اندھے سانپ کو روزی دے رہا ہے مجھ کو بھی روزی دے گا. یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی. لیکن دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی, بزرگوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے, مجھے بھی کھلائے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کی, بزرگوں کی نگاہ کتنی باریک ہوتی ہے. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے, یہی بات ہے, تو نے اندھا سانپ بننا پسند کر لیا, وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو اپنی روزی خود کماتا ہے اور دوسرے کو بھی لا کے کھلاتا ہے. یہ بات سکھانے کہا تو نے اندھا سانپ بننا گوارا کر لیا, وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو اپنی روزی بھی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی روزی لا کر دے رہا ہے. تو ہم ایسے بنیں کہ ہم خود بھی حلال روزی حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی حلال روزگار کا سبب بن جائیں. جیسے یہ جگہ ہے, یہاں 10 لوگ ملازمت کریں گے, 10 لوگوں کو یہاں سے ان کی روزی نصیب ہوگی. اور کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسا روزگار دیا ہے کہ ان کی روزی بھی چل رہی ہے اور 10 لوگوں کی روزی ان کے ذریعے جڑی ہوئی ہے. تو اگر اللہ ایسی روزی عطا کرے, حلال روزی عطا کرے, تو ہمیں اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے. میں اپنی طرف سے, آپ سب لوگوں کی طرف سے شکیل قریشی صاحب کو, ان کے خاندان کو, ان کے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب لائک کریے اور شیئر کریے. جزاکم اللہ خیر.